اور اگر اجازت ہو تو ایک بات اور بالکل حق بول دوں۔ ہمارے غیروں کے اجتماع جو ہوتے ہیں، اس ایک علاقے میں سال میں ایک بار اجتماع ہوتا ہے، اور اس کا اثر پورے ایک سال تک ان لوگوں پر اس علاقے میں رہتا ہے۔ حقیقت ہے یہ۔ اور ہمارے جلسے سال میں 360 ہوتے ہیں، 360 بے اثر و بے سود ہوتے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کا، کوئی مطلب نہیں ہوتا بالکل۔ جتنے جلسے ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ یہ ہماری قوم جاہل اور گنوار ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وہ کڑوا سچ ہے تو شاید آپ کے گلے نہ اتر پائے، لیکن یہ حق ہے۔ کبھی ہم نے اس چیز پر غور نہیں کیا ہے کہ آخر یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ ہم اپنے ان جلسوں سے اپنی قوم کو ہم پیغام نہیں دے پاتے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ جب تک جلسے میں جان ہوتی ہے، لوگ سننے کے موڈ میں ہوتے ہیں، جب تک تو نعت خوانی ہوتی ہے، اور جب سے لوگ سونے لگتے ہیں اور جب یہ جلسہ لوگوں پہ بوجھ بننے لگتا ہے تو پھر کسی کو بٹھال دیا جاتا ہے رسمن، ایک رسم بھی ادا ہو جائے گی۔ میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ ان جلسوں کا طرز عمل آپ بدل دیں۔ مجھ جیسے ناچیز کو آپ مت بلائیں۔ کوئی آپ کے علاقے میں بہترین عالم ہو، آپ اسے بلائیں جلسوں کے اندر، اور اسے موضوع دے کر کے آپ بلائیں کہ حضرت ہمارے گاؤں میں یہ برائیاں زیادہ ہیں، آ کر کے آپ کو 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے آپ کو اسی پر بولنا ہے۔ بطور برکت ایک ناشری پڑھوا دیں، اس کے بعد 1 گھنٹے کی تقریر ہو، 10 ساڑھے 10 11 بجے جلسہ ختم کر دیں، اس کے بعد آپ سو جائیں۔ ورنہ حالات جانتے ہو کیا ہے، نہ فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں نہ آپ پڑھتے ہیں۔ ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ ہم اگر ڈوبے تو پوری قوم کو لے کر کے ڈوبیں گے، اگر آپ ڈوبے تو تنہا آپ ڈوب جائیں گے۔ تو ہمیں فکر اس چیز کی نہیں ہے کہ آپ ڈوب رہے ہیں، فکر یہ ہے کہ ہم ڈوبتے جا رہے ہیں۔ فکر اس لیے ہے کہ اگر ہم ڈوب گئے تو ہماری پوری قوم ڈوب جائے گی۔ آخر ہم بیدار کب ہوں گے یار؟ جلسوں کی شکل یہی بنا کے رکھیں گے۔ یہ جلسوں نے ہم کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کہیں اگر بارات میں جاؤ، گاڑی میں حضرت بیٹھ جاؤ، اور جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں تو اب گانا نہیں لگا پاتے ہیں تو قوالی لگا دیتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا؟ ارے حضرت قوالی بج رہی ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت کا سخت فتویٰ ہے کہ وہ بھی حرام ہے۔ بولو وجہ؟ قوالی وہ حرام ہے، لیکن یہ مزاج ہمارا بن چکا ہے، ہم اپنے گھر سے لے کر کے اور اسٹیج تک صرف اور صرف آواز کے دلدادہ ہو گئے۔ ان جلسوں کو ہم نے اپنی طبعی سکون کا ایک سادھن بنا رکھا ہے کہ ہم کو مزہ کیسے آئے گا۔ اور جب یہ جلسے ختم ہوتے ہیں نا تو صبح جب لوگ، میں تقریر نہیں کروں گا، بس تھوڑی دیر 2-4 باتیں بتا دوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ اثر کرے تو 2 قطرہ ہی بہت کافی ہے، اور نہ اثر کرے تو رات بھر کا رونا بیکار ہے۔ پوری رات جلسوں کو مت چلاؤ، تھوڑی دیر کا جلسہ کرو، مگر ایک منزل کے تحت۔ تمہیں معلوم ہے 2 مسافر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ایک مسافر ایسا ہے جس کی منزل کا تعین ہے، اسے معلوم ہے کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہی جانا ہے، اور ایک آدمی ایسا نکلتا ہے جو صرف سیر و تفریح کے لیے، منورنجن کے لیے نکلتا ہے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے نکلتے دونوں ہیں۔ تو جو تفریح کے لیے نکلتا ہے، بالکل کام کی بات ہے، اب اسے گانٹھ باندھ کر لینا۔ میں اس جلسے کا نظام جو ہے اس پر میں مثال دے رہا ہوں۔ ہوش کی دوا کریں، آپ کس چکر میں ہیں یاد رکھیں۔ اگر تمہارا عمل اچھا نہیں ہے، نہ کوئی پیر بچا پائے گا، نہ کوئی مولوی بچا پائے گا، جہنم کے ایندھن بن جاؤ گے۔ جس کو اپنی فکر نہ ہو کہ ہم کہاں جائیں گے، وہ تمہیں کیا بچائے گا یار؟
ہوش نہیں ہے تمہیں، صرف منورنجن کرتے ہو، دلوں کو خوش کرتے ہو۔ یہ عقیقہ ہے، نبی کی سنت ہے۔ عقیقہ کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے، اور مسلمانی یہ بھی نبیوں کی سنت ہے، اور شادیاں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں وہ بھی نبیوں کی سنت ہے، یہ سب نبی کی سنت ہے۔ مگر افسوس یہ ہے ہم نبی کی سنت ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے ہیں، مگر ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ نبی کی سنت میں لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر دنیاوی کام کرتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، ڈنڈیوں کو نچواتے ہیں، باجے ہمارے گھر پہ بجتے ہیں، وہ دھوم دھڑاکا ہو رہا ہے۔ ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے کلمے جیسا عظیم الشان تحفہ ہمیں عطا کیا ہے، تو کیا اسی لیے عطا کیا ہے؟ ہم بس مسلمان بن گئے، بس ڈنکا لگائے پھر رہے ہیں، شاعر صاحب کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھاؤ جنت مل جائے گی، جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا اس کے لیے جنت میں درخت لگ جائے گا۔ ابھی ایک بسوانسی زمین تمہاری جنت میں نہیں ہے، کسی کی دوسری کی زمین میں پیڑ لگاؤ گے، پیڑ لگے گا۔ اعمال اچھے پیدا کرو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اگر ایمان ہو تمہارا محفوظ نہیں ہے تو تمہارا کوئی بھی عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اور اگر فرض تمہارا ادا نہیں ہو رہا ہے تو کوئی بھی نفل عبادت تمہاری رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ حق ہے بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بھی نفل عبادت، تم فرض کی نماز ادا کرتے رہو، روزانہ غوث اعظم کی فاتحہ دلاؤ۔ یہ علماء حضرات بیٹھے ہیں، میں تو بالکل ایک ناچیز ہوں، تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں، لیکن ایک دل میں درد ہے، ایک خواہش ہے، برق حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کا حال، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ ایک مقصد ہے اپنا، ایک مدعا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا کوئی جملہ لوگوں کے ذہن میں اتر جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہدایت کا سامان پیدا کر دے۔ ان جلسوں کو حضرت تماشا مت بنایا جائے، بڑی مشکل سے لوگ ملتے ہیں یار، بہت مشکل سے۔ اگر تاریخیں اٹھا کر کے دیکھی جائیں تو اتنا ہی مشکل ہے جتنا مشکل ابتدائی دور میں تھا۔ دین کے نام پر لوگوں کو پکڑ کے میرے آقا لاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، لوگوں کی دعوتیں کرتے تھے، لوگ گھروں پہ اکٹھا ہوتے تھے، اور جب میرے آقا نام لیتے تھے مذہب اسلام کا تو لوگ برا بھلا کہتے ہوئے واپس ہو جاتے تھے۔ لوگ دین کے نام پر اکٹھا نہیں ہو رہے تھے۔ آج بھی حالات یہی ہے، تم محفل میلاد کا نام لے دو، لوگ نہیں آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کی ذمہ دار یہ قوم نہیں ہے، یہ ہماری جماعت ہے۔ آخر معمہ کیا ہے؟ ہمارے جلسے ہوتے ہیں، کوئی انجینئر نہیں آتا ہے، ہمارے جلسے ہوتے ہیں، کوئی پڑھا لکھا نہیں آتا ہے، ہمارے جلسے ہوتے ہیں، کوئی ماسٹر نہیں آتا ہے، ہمارا جلسہ ہوتا ہے، کوئی بھی معلم مبلغ نہیں آتا ہے، کوئی سمجھدار آدمی نہیں آتا ہے۔ ہمارے جلسوں میں کون آتا ہے؟ ریڑھی والا ہمارے جلسے میں آتا ہے، سبزی والا ہمارے جلسے میں آتا ہے، ایک مزدوری کرنے والا ہمارے جلسوں میں آتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جو سمجھدار میری قوم کا ہے وہ ہمارے جلسوں سے کرتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے، لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم ان جلسوں کے اندر تماشا کرتے ہیں۔ کوئی آدمی پیسے لے کر نہیں اٹھے گا، میں پیسے لینے نہیں آیا ہوں، کچھ سنانے آیا ہوں، اس کو سن لو بس۔ اللہ کے کرم سے ہے، بس صبح سے شام تک میں کھاتا ہوں۔ چند باتیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، جانتے ہو اس قوم کو سدھارنے میں ان کا کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ ان کے حالات کیا ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو، ہم تم کو اچھا معاشرہ دے دیں گے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو، ہم تم کو اچھا معاشرہ دے دیں گے۔ یہ ہماری اچھی مائیں ہیں۔ یہ علماء ہمارے ہیں بیچارے محنت کر کر کے تھکے جا رہے ہیں، تم کو بتا رہے ہیں۔ آپ جلسوں میں آئے تو یہ نیت کر کے نہ آئے۔ دیکھیں دو چیز کرنا پڑے گا، ہم کو جلسہ کرنا پڑے گا تو فی سبیل اللہ مل جائے تو اللہ کا فضل ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، مگر ہماری نیت پیسہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ جلسے کے اندر آئیں تو آپ کی نیت ثواب نہیں ہونا چاہیے۔ مل جائے تو اللہ کا فضل ہے، آپ جلسوں کے اندر آئیں تو کچھ سیکھنے کی نیت سے آئیں۔ اب یہ نیت کر کے گھر سے آئیں کہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں،
یہ درس ہے. یہ اصحاب صفہ کا چبوترا میرے آقا نے جو قائم کیا تھا نا، جانتے ہو کس لیے؟ مسجد نبوی سے پہلے اصحاب صفہ کے نام سے ایک چبوترا میرے آقا نے قائم کیا تھا، جہاں پہ صرف اور صرف درس دیا جاتا تھا، دین سکھایا جاتا تھا. لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وہ صحابہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو وہیں پہ صرف کر دیا تھا، یا تو وہ دین سیکھ رہے تھے یا دین وہ سکھا رہے تھے، باقی ان کا کوئی کام نہیں تھا. آج ہم کتنا دین سیکھتے ہیں، کتنا سکھاتے ہیں، تو بات الگ جا رہی ہے. میں جو عرض کر رہا تھا کہ دو شخص ہم ان جلسوں میں آتے ہیں، اس کا رزلٹ کیوں نہیں نکلتا جانتے ہو؟ وہ دو شخص چلے، ایک کے لیے منزل کا انتخاب تھا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، اور ایک شخص ایسا تھا جو صرف تفریح کے لیے نکلا تھا، ٹہلنے کے لیے. جیسے ہم ان جلسوں میں آتے ہیں، جب صبح پہنچا بڑا مزہ آیا آج جلسے میں. لوگ جب اکٹھا ہوتے ہیں صبح جلسہ رات کو سنتے ہیں، اور صبح جب گاؤں میں بیٹھتے ہیں اکٹھا ہو کر اپنے دروازوں پر، تو آپس میں بات کرتے ہیں. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگوں آ رہی؟ کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں. اگر زیادہ غلط ہوگی تو دوبارہ نہیں بلاؤ گے، اس کے آگے کچھ نہیں ہوگا. میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں. دونوں چلے، ایک کے پاس منزل کا انتخاب تھا اور ایک بالکل لاوارث آوارہ تھا، کہیں بھی چلے جائیں. دونوں گھر سے نکلے، راستے میں مشکلیں آئی، اور جب راستے میں کچھ مشکل پڑی تو جو منزل کا انتخاب کر کے چلا تھا وہ مصیبت سے ٹکرا گیا، وہ واپس نہیں ہوا. اور جو آوارہ گردی ٹہلنے میں گیا تھا وہاں سے واپس ہو گیا. واپس ہوا اس لیے کہ اس کے پاس کوئی منزل نہیں تھی. اس نے سوچا ادھر نہیں تو ہم ادھر چلے جائیں گے، اور ادھر راستے میں رکاوٹ آئی تو ہم ادھر چلے جائیں گے، اور ادھر رکاوٹ آئی تو ہم ادھر چلے جائیں گے. کیوں؟ منزل کا کوئی انتخاب نہیں تھا اس کے پاس، واپس ہو گیا. اور جو منزل کا انتخاب کر کے چلا تھا وہ مصیبت سے ٹکرا گیا، آڑ گیا، بیٹھ گیا. اس نے کہا کتنی مصیبتیں آ جائیں گی، میرے لیے منزل کا انتخاب ہے، مجھے فلاں جگہ ہی جانا ہے، ہم ادھر سے واپس نہیں ہو سکتے. اور جب مصیبتوں سے ٹکرایا تو یہ مصیبتیں ہار گئی. لڑنے والا انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. راستہ نہیں بدلا. ایک واپس ہو گیا. کون واپس ہوا؟ جو منزل کا انتخاب کر کے نہیں چلا تھا وہ ہار گیا، اور جو منزل کا انتخاب کر کے چلا تھا وہ جیت گیا. مصیبتوں سے لڑ گیا، بلاؤں سے ٹکرا گیا، مشکلیں برداشت کر لی، لیکن واپس نہیں ہوا، آگے بڑھا، وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا. آج کچھ ہمارا یہی حال ہے، نہ ہم یہ مقصد لے کر کے آتے ہیں قوم کو کچھ دینا ہے، نہ یہ قوم اپنی منزل کا انتخاب کر کے آتی ہے ان جلسوں سے مجھے کچھ لینا ہے. آخر میں ہوتا کیا ہے؟ ہمیں ملتا کچھ نہیں ہے. لوگوں کہنا صرف میں یہ چاہتا ہوں، میری ذمہ داری یہ ہے مجھے کچھ دے کے جانا ہے، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے تمہیں عمل کر کے یہاں سے جانا ہے. منزل کا انتخاب ہوگا نا، انشاءاللہ یہ دنیا کی مصیبتیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. اور جب ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے، لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کرے، حالات بہت خراب ہیں. ہم نے کہا حالات خراب ہے، تم نے اپنی تاریخ پڑھی ہی نہیں. آج پڑھی ہوتی، آج تم نے اپنی تاریخ پڑھی ہوتی. لوگ کھڑے میں اذان دیتے تھے، الحمدللہ آج وہ وقت نہیں ہے. کلمہ پڑھنے والوں کے پیروں میں رسیاں باندھ کر وادی مکہ میں کھینچی جا رہی تھی، آج وہ نہیں ہو رہا ہے. لوگوں کو شہر بدر کیا جا رہا تھا، آج وہ نہیں کیا جا رہا ہے. لوگوں کے جسم پر کوڑوں کی بارش ہوتی تھی، صرف اس لیے انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا. مگر الحمدللہ، 100 بار الحمدللہ، آج ہم اس حیثیت سے رہتے ہیں اگر گھروں میں چل کر چھتوں پہ اذان دیتے ہیں تو کوئی روکنے والا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ محمد عمر صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آؤ گفتگو کو تھوڑا اور آگے لے چلے۔ میں نے یہ عرض کر دیا کہ ہم لوگ یہاں سیکھنے آتے ہیں، ہے نا؟ جب ایک منزل کا انتخاب کر کے ہم گھر سے آئیں گے کہ ہم کو کچھ لے کے آنا ہے، وہ آپ کو ملے گا۔ ثواب تو الگ سے۔ عمر فاروق اعظم کا دور تھا، مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی، اللہم صلی علی ہماری قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ درود شریف پڑھاتے ہیں، میں پانی پی رہا تھا اس لیے میں نے درود شریف پڑھایا۔ میرے ہاتھ میں موبائل بھی نہیں، لیکن الحمدللہ اگر آپ ساتھ دیں تو میں سمجھ گیا ساتھ دیں۔ لیکن میرا خیال کیا ہے کہ کسی پر کوئی بھی چیز اتنا عمل لا دو جو بوجھ بن جائے۔ ایک میرا بھی تھے، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں ایمان تو لے آؤں گا لیکن نماز 2 وقت کی پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا آؤ 2 ہی پڑھ لو، لیکن میرے آقا مختار کل تھے، میرے آقا نے اسی کا نام دین ہے، جو کر لیا اسی کا نام دین ہے، اور میرے آقا کے سامنے جو کہا گیا میرے آقا نے خاموشی کر لیا، وہ بھی دین ہے۔ دین ہے، اس سے الگ ہٹ کر کے اگر میری زندگی گزر رہی ہے تو نہ ہم مسلمان ہیں نہ میرے پاس اسلام ہے، اس کو آپ یاد رکھنا۔ اگر میری زندگی، رب ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر کے بھیجا تھا۔ ہماری شادی مصطفیٰ کے مطابق ہے تو یہ شادی ہے، اگر ہمارے ختنے مصطفیٰ کے مطابق ہے تو یہ ختنہ ہے، ہماری اگر عقیقے کا پروگرام اگر مصطفیٰ جان رحمت کے مطابق ہے تو یقیناً وہ میرا ختنہ ہے۔ اور میں آگے کہہ دوں اگر ہماری زندگی مصطفیٰ کے مطابق ہے تو ہماری زندگی ہے، ورنہ پھر جینا ہمارا بیکار ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہوگا کہ ہم دھوبی کے کتا ہو جائیں گے، نہ گھر کے رہیں گے نہ باہر۔ دنیا ہم کو کیوں مار رہی ہے؟ یہ دنیا ہم کو صرف اس لیے مار رہی ہے کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، صرف اس لیے۔ سارا جہان ہمارا دشمن ہے، صرف اس لیے دشمن ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، ہم دنیا میں مارے جا رہے ہیں، مارے جائیں گے۔ صرف ہم نے اپنا نام عبد الرحمن عبداللہ رکھ لیا ہے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے۔ جب عمل سے دور ہے تو قبر میں مارے جائیں گے، نام کی بنیاد پر ہم دنیا میں مارے جا رہے ہیں۔ اور رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھ سے میرے ذکر سے اپنے آپ کو پھیر لیتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے ہم اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو ہم اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن معیشۃ وضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ۔ رب ارشاد فرماتا ہے اگر تم مجھ سے پھر گئے تو رب کا وعدہ ہے ہم تمہاری دنیاوی زندگی بھی تنگ کر دیں گے، اور جب قیامت کے میدان میں اٹھو گے تو ہم تمہیں اندھا بنا کے بات سچ ہے کہ نہیں سچ ہے؟ ہم دنیا میں مارے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا تو دنیا تو ہمارے ہاتھ سے گئی، اور آخرت چلی جا رہی کہ ہم مسجد کا دروازہ نہیں دیکھتے، ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، شراب پینا نہیں چھوڑتے، زنا کاریاں ہمارے گھروں میں عام ہو چکی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اپنے امتیوں سے، میرے نبی کا فرمان الحمدللہ ہم نے نہ پڑھا ہے نہ ہم نے سمجھایا، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا لوگوں زنا کو مشکل بنا دو، نکاحوں کو بالکل آسان بنا دو۔ زنا کو مشکل بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ۔ آج ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور زنا کو بالکل آسان بنا دیا۔ دنیا کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج دنیا کے اندر سب سے آسان کام ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے صرف جگہ
पंखे का इंतखाब करना पड़ता है, मगर निकाह के लिए फ्री का इंतजाम करना पड़ता है, कूलर का इंतजाम करना पड़ता है, बेड का इंतजाम करना पड़ता है, बारातियों के लिए बकरे का इंतजाम करना पड़ता है, नाश्ते में फ्राई का इंतजाम करना पड़ता है, अच्छी क्वालिटी की मिठाई का इंतजाम करना पड़ता है। ये है मुसलमान। मेरे आका ने फरमाया था निकाह को आसान बना दो ताकि किसी से गुनाह न होने पाए। आज हमारे दहेज की लानत ने हमारे निकाहों को इतना मुश्किल बना दिया है कि हमारे बच्चे और बच्चियां जिना की तरफ भाग रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? पहले के लोग जिम्मेदार हैं कि तुम भी जिम्मेदार हो? तो ये हमारे हालात हैं। तो मैं कर रहा था मेरे फारूक आजम के दौरे खिलाफत है, मस्जिद नबवी जब बढ़ाई जा रही थी, मस्जिद नबवी के बगल में एक शख्स अपना मकान बना रहा था। मेरे आका खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक आजम ने उसे बुलाया और बुला करके उससे पूछा कि तुम ये मकान जो तुम बना रहे हो, ये एक खिड़की तुम लगा रहे हो, बड़ी दर्द पाक अल्लाह उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना व शफीना या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह। सुनना चाहे तो नींद तो नहीं आ रही। देखिए मैं कोई मुक़द्दर नहीं हूँ, मैं आपके घर का आदमी हूँ। हमारे चचा हैं, इनकी बेटी यहाँ है, तो ये हमारे चचा हैं, तो हमारी बहन है। हम तो अपने घर आए हैं, हम कोई मुक़द्दर नहीं है, हम तकलीफ बोलने के लिए आए हैं। फिर कभी बुलाओगे तो देखेंगे, हम तो अपने घर में आए हैं, लेकिन इरादा ये है कि मुझे बता दी जाए। मुझे फारूक आजम ने पूछा जो मकान तुम बना रहे हो, ये खिड़की जो तुमने मस्जिद नबवी की जानिब लगा रखी है, मकसद तुम्हारा क्या है? तुमने खिड़की इधर क्यों लगाई? तो पहले तो उधर गए, ये खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन ने मुझसे पूछ रहे कहीं नाराज ना हो। उन्होंने कहा हुजूर बस कोई मकसद नहीं था, मैंने इसलिए लगा दिया कि घर में उजाला भी जाएगा, हवा भी आती रहेगी। तुमने फारूक आजम ने जानते क्या फरमाया था? हमने फरमाया था जा तेरी सोच पर लानत, काश तेरी नीयत अच्छी होती। उसने कहा हजरत करना क्या चाहिए? तो आपने बहुत लाजवाब जवाब दिया था। गौर करें, जलसे में आते हैं तो नीयत क्या होनी चाहिए? उमर फारूक आजम ने फरमाया था काश तेरी नीयत ये होती कि मैंने खिड़की इसलिए लगाई है कि जब मस्जिद नबवी में अजान होगी तो अजान की आवाज हमारे घर में आएगी। अगर तेरी नीयत अच्छी होती, जब तक तेरा मकान कायम रहता तुझे खिड़की लगाने का सवाब मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा उमर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने फरमाया तेरी नीयत अच्छी नहीं थी। अगर तेरी नीयत ये होती कि मैंने खिड़की इसलिए लगाया है ताकि अजान की आवाज आती रहे, तो जब तक ये मकान कायम रहता आवाज तो आवाज जाती रहती, हवाओं का भी नुज़ूल होता, हवाएं भी जाती, रोशनी भी जाती, मगर खिड़की लगाने का सवाब भी तुझे मिलता रहता। लेकिन तेरी नीयत अच्छी नहीं थी। अरे आवाज तो अब अज़ान की अब भी जाएगी, पहले भी जाती, मगर नीयत तेरी अलग थी और तुझे अजर और सवाब नहीं मिलेगा। अर्ज़ मैं ये कर रहा था इन महफिलों में आओ नीयत सवाब के करके नहीं बल्कि सीखने की आओ। अगर महफिल में आओगे तो सवाब तो मिलना ही मिलना, सवाब से महरूम नहीं होगी। तो कुरान है मेरा रब रहीम है और इतना बड़ा रहीम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब से बढ़ करके तो रहीम कोई दुनिया में है ही नहीं, वो रहमत ही नहीं कर सकता है। इतना बड़ा रब रहीम है। ये कुरान जो अल्लाह ने हमें दिया है हिदायत के लिए, जब किसी का इंतकाल होता है तो मिसाल सवाब के लिए कुरान पढ़ते नहीं पढ़ते। तो अगर कोई भी हमारा अजीज और काली या मेरे घर का आदमी है, दोस्त अहबाब में से किसी का इंतकाल हुआ और हमने कुरान पढ़ करके उसे साले सवाब किया, तो आप ये सोचते होंगे कि हमने एक पारा पढ़ा, एक पारे का जो भी सवाब हमें मिला हमने फलाने को बख्श दिया, तो हमारे पास
کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. قرآن کا مسئلہ یہ ہے الحمدللہ میرا رب نوازنے والا ہے. تم قرآن پڑھ کر کے کسی کو ایسالے ثواب کرو گے تو جتنا ثواب مردے کو ملے گا اتنا ہی ثواب پڑھنے والے کو ملے گا. کمی نہیں ہوتی ہے. یہ رب کی رحمت ہے. رب اپنی رحمتوں کی وجہ سے کسی کے ثواب کو کاٹ کر کسی کو نہیں دیتا بلکہ جتنا دینے والے کو دیتا ہے اتنا ہی اسے بھی دیتا ہے جسے عطا کیا جائے بھیجا جائے. ثواب میں کمی نہیں ہوتی ہے. یہ رب کی رحمت ہے. لوگوں ان جلسوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرو. ان جلسوں سے کچھ عمل کرو. دین کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے دین کو نہیں سیکھا, بالکل نہیں سیکھا. ہمیں دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ جلسے وہ راستے تھے, وہ ذرائع تھے, وہ اسباب تھے جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچتا. ہم نے وہ بھی بند کر دیا ہے. ہم نے بہت سارے جلسوں میں ایسے دیکھا ہے ان جلسوں پر اتنا تماشا ہوتا ہے, ہنسی ٹھٹھے مذاق مسخرے بازیاں ہوتی ہیں. تبھی تو لوگ کہتے ہیں بڑا مزہ ہے. ایسے جلسوں سے پرہیز کرو. ان جلسوں میں آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر ان جلسوں میں بیٹھ کر اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں آئے گا تو کہاں آئے گا؟ بازار میں رہیں گے تب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا. اللہ کا ڈر. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کی تاریخ تو بہت لمبی ہے. آپ جب خطاب کرتے تھے تو تاریخوں میں آیا ہے کہ آپ کے جلسے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جلسہ ہوتا تھا تو تاریخوں میں آیا ہے کہ 200-250 مردے آپ کی محفل سے نکالے جاتے. وہ نائب مصطفیٰ تھے. آج ہم بھی نائب مصطفیٰ ہیں. اپنے آپ کو نائب رسول کہتے ہیں. غوث اعظم بھی نائب رسول تھے مگر فرق یہ تھا ان کے جلسوں سے 250 مردے نکالے جاتے تھے. اتنا لوگوں کے دلوں میں خوف الہی تسلط ہوتا تھا. آج ہمارا حال یہ ہے ہمارے جلسوں میں لوگ آتے ہیں تو لوگوں کو مزہ آتا ہے, بڑا مزہ آیا, دل خوش ہو گیا. اب ہم فلاں مولانا صاحب کو بلائیں گے, بڑا چٹکلا سناتے ہیں. لوگوں یہ دنیا ہے, 4 دن کی زندگی ہے. یہ محل یہی رہ جائے گا, یہ دکانیں یہی رہ جائیں گی, یہ آبرو یہی رہ جائے گی, شان و شوکت یہی رہ جائے گی, ساری دنیا یہی چھوٹ جائے گی. جب تم قبر میں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ تمہارا عمل جائے گا. 20 منزل کا مکان بنایا ہے نا, جب مرو گے تو بچے جلدی جلدی کی تیاری کریں گے. 500 روپیہ میٹر والا کپڑا پہنتے تھے نا, لیکن جب مرو گے تو وہی 100 روپیہ میٹر والا کفنی کپڑا ہے. 1 بیگھے میں تمہارا گھر بنا تھا, لیکن جب مرو گے تو اتنی ہی جگہ ملے گی جتنا ایک غریب کو ملتی ہے. جب تمہاری روح جسم سے برباد کر جائے گی, عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا. جب دارالعمل سے نکل کر دارالجزا میں جاؤ گے, عمل کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے. اب تو ساتھ میں وہی جائے گا جو تم نے دنیا میں کیا ہوگا. بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, پڑوسی کے ساتھ کیا ہوگا, رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوگا, کسی غریب کے ساتھ کیا ہوگا. وہ سارا عمل تمہارے ساتھ جائے گا, باقی کچھ بھی نہیں جائے گا. لوگوں یہ عہد کر کے چلو کہ اپنی زندگی انشاءاللہ ہم ایسی طیب و طاہر گزاریں گے کہ مرنے کے بعد جب لوگوں تک میری مرنے کی خبر جائے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ یار بڑا اچھا ہوا تھا, بہت پریشان کرتا تھا, بلکہ لوگ یہ کہیں یار بڑا اچھا آدمی تھا, مر گیا, اللہ کا رحم. لوگ تمہارے حق میں جنت کی دعائیں کریں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 40 مومن میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. جب تمہارے حق میں دعائیں کی جائیں گی اور اگر کسی کی دعا رب نے قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت بھی عطا کر سکتا ہے. اپنی زندگی اتنی آوارہ گردی میں نہ گزارے. لوگوں آج میری گود میں جو بچے پل رہے ہیں نا, یہ آنے والے وقت کے لیے, بھوشیہ آنے والے وقت کا کے ذمہ دار ہے. یہ آنے والا وقت ان کے ہاتھ میں ہوگا.
اگر وہ میرے ہاتھ میں پرورش پا رہے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ مطلب دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ علماء بیٹھے ان کی تفسیر کر لیں، تشریح کرنا اس کی یہ بتائیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی بچہ جتنے بھی بچے ہوتے ہیں سب مسلمان بن کر پیدا ہوتے ہیں، لیکن آگے آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ تو پیدا ہوتا ہے مسلمان ہو کر کے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ یہودی، اسرائیلی، مجوسی، نصائی، کافری کیسے بن جاتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ عیسائی ہے تو بچہ عیسائی بن جاتا ہے، ماں باپ اگر نصرانی ہے تو بچہ نصرانی بن جاتا ہے، ماں باپ اگر مجوسی ہے تو بچہ مجوسی بن جاتا ہے۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں اسی فطرت پر بچے کو لے کر کے جاتے ہیں۔ اور میں ایک مثال دے کر کے بتاؤں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بچوں کو اچھا بناؤ اگر اچھا بھوشیہ ہے۔ ہماری موت بہنیں بیٹھی ہیں، جب شادی ہو کر کے بہو گھر میں آتی ہے ان کا بڑا شکوہ رہتا ہے، خاص کر موت تعویذیں بنوانے کے لیے جاتے ہیں کہ میری بہو جو ہے وہ اپنے آدمی کے فیور میں ہے، ہمارا کہاں نہیں مانتے، بہو ہماری اچھی نہیں ہے، کچھ ایسا کر دو دعا تعویذ جو میری بات کو ماننے لگے۔ میں دعا تعویذ سے الگ ہٹ کے بھی نسخے بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ تمہارے کام آئے گا۔ تعویذوں سے کچھ نہیں ہوگا تو پوری زندگی تعویذیں بنواتے ہو۔ حالات یہ ہو گئے کہ ہم نے عمل کرنا بند کر دیا، صرف مولویوں کی تعویذوں پر اپنی زندگی کو نربھر کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کے مولوی ایک تعویذ کے 10,000 روپے مانگتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ان کو کرنا تو کچھ ہے نہیں، یہ ہمارے ہی پاس آئیں گے، جائیں گے کہاں، کبھی گھر مارے جائیں گے تو میرے پاس آئیں گے، بہو ماریں گے تو آئیں گے، بیٹا مارے گا تو آئیں گے۔ میں ایک نسخہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ قوم میں انقلاب آئے گا۔ میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، یہ کان کھول کر کے سن لے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، ایک کام ان کو کرنا پڑے گا، انشاءاللہ پوری قوم میں انقلاب آ جائے گا۔ اور میں لکھ کے آپ لے کے جاؤں گا گارنٹی کے ساتھ، کسی بھی ساتھ کو خراب ہو نہیں ملے گا۔ آپ سوچتے ہوں کہ مولانا تو بڑا بڑا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا، آج ہماری بیٹی ہے تو کل آپ کی بہو بنتی ہے، آپ کی بیٹی ہے میری بھی بہو بنتی ہے۔ صرف تمہیں ایک کام کرنا ہے، تمہاری گود میں جو یہ بچیاں پل رہی ہے ان بچیوں کو تمہیں فاطمہ الزہرا کی کنیز بنانا ہے، فاطمہ کا غلام بنانا ہے، انہیں دین پر چلانا ہے۔ تم اپنی بچیوں کو پاک باز بنا دو، جب بچیاں پاک باز ہو جائیں گی تو بہویں پاک باز بن کر کے آئیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ بچیاں ہماری گود میں پلنے والی بچیاں پاک باز ہو جائیں گی، جتنی بھی لوگ سب اپنی بچیوں کو پڑھا لکھا دو، دین سکھاؤ، نبی کی سنتیں انہیں بتاؤ، احترام بڑوں کا کیسے کیا جاتا ہے بتاؤ، ماں باپ کی عزت کیسے کی جاتی ہے بتاؤ۔ جس دن تم نے ان کی کھٹیوں میں دین کو پلا دیا، انہیں دین پڑھا دیا، بچیاں راہ راست پر آ جائیں گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب یہ بہو بن کے آئے گی تو خراب کیسے ہو جائے گی؟ اپنے بچیوں کو اچھا نہیں بنا تو خالی بہو اچھا ڈھونڈتے ہو، کہاں سے آئے گی تم بتاؤ؟ جب بیٹی اچھی نہیں ہوگی تو بہو اچھی آئے گی، کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئے گی نا۔ ضروری یہ ہے اپنی بیٹیوں کو اچھا بناؤ، جس دن یہ بیٹیاں اچھی ہو جائیں گی اس دن بہو اپنے آپ اچھی ہو جائیں گی۔ بڑے حالات خراب ہیں ہماری، میری ماں بہنیں ان کے بچے پڑھے ان کا حال جانتے ہو کیا ہے؟ جب یہ رونے لگتے ہیں نا تو ان کے کان میں موبائل لگا کر کے گانے سنائے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک بار چند عورتیں محلے کی آئی، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے، میری باتوں کو باندھ کے لے جانا ہے، انشاءاللہ وہ کام کریں گے۔ بایزید بستامی ہے،
सुन लो आप लोग, ये बात मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ, के लिए थोड़ी बता रहा हूँ। तुम्हारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। काश तुम्हारे पेशानियों में सजदे की तड़प होती। जब माँ नमाजी होती है तो बेटा गाजी बनकर पैदा होता है। जब माँ तिलावत कुरान होती है तो बेटा हाफिज कुरान बनकर के पैदा होता है। हमने बर्बाद कर लिया अपने समाज को। सिर्फ हम दोष दूसरे को देते हैं, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख करके चलाना चाहते हैं। मौलाना हालात बहुत खराब है। अरे हालात कहीं चले जाए, हमें हालात से क्या लेना देना है। हम अपने नबी के गुलाम हैं। जो नबी की सुन्नत होगी हम उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हालात हमें बदल दे, हम मुसलमान हैं यार। हालात हमें बदल दे, हम मुसलमान नहीं हैं। हालात को हम अगर बदल दे तो हम मुसलमान। हालात अगर हमें बदल दे, जमाने के रंग में जो रंग जाए, उसके दिल में ईमान का नूर नहीं है। जिसके नूर से जमाना रोशन हो जाए उसे साहिब ईमान कहते हैं। बायजीद बुस्तामी के पड़ोस की औरतें उनकी माँ के पास आई और कहने लगी, अम्मी जान ये बताओ, हमारा भी बच्चा है, तुम्हारा भी बच्चा है। हमारा बच्चा सुबह उठता है, जाकर के गिल्ली डंडा खेलता है, गोलियां खेलता है, दुनियावी काम करता है। तुम्हारा बच्चा अल्लाह अल्लाह करता है। उसका मिजाज अलग है, मेरे बच्चों की मिजाज अलग है। वो हमारे बच्चों से अलग खेलता है, उसका खेल ही अलग है, अंदाज उसका अलग है। बड़ा दीनदार वो अभी से लग रहा है। मामला क्या है? जहाँ से सब्जी तुम लाती हो वहीं से सब्जी मैं लेकर आती हूँ। जहाँ से तुम्हारा चिकन मटन आता है वहीं से मेरा चिकन मटन आता है। जहाँ से तुम्हारा राशन आता है वहीं से मेरा राशन आता है। एक ही महल्ले में दोनों रहते हैं, अंदाज अलग अलग कैसे है। मेरी माँ और बहनें गौर करें, अगर ये चाहे तो जमाने में इनकलाब पैदा हो सकता है। जानते हो बायजीद बस्तामी की माँ ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था तुम्हें मालूम नहीं है। उन्होंने कहा था आज तक मुझे ये ख्याल नहीं आता है कि कभी मैंने अपने बच्चे को बेवजह होकर के दूध पिलाया। आपने कहा था ख्याल ही नहीं आ रहा। कभी ऐसा वक्त आया हो जो बेवजू रहकर मैंने अपने बच्चे को दूध पिला दिया हो? नहीं, मैंने जब कभी बच्चे को दूध पिलाया है तो बावजू होकर के पिलाया है। दूसरा जुमला आपने कहा था, आपने कहा था कि बावजू होकर इसे दूध पिलाया है, और जब मेरा बच्चा दूध पीता था तो मैं इसके कान में दरूद पाक पढ़ती थी। बच्चा दूध मेरा पीता था, मैं इसके कान में नबी का दरूद पढ़ती थी। पड़ोस की औरतों ने पूछा इससे क्या हुआ? कहा इससे दो चीजें हुई। जब मैं बावजू होकर के बच्चे को दूध पिलाती थी तो उसे बच्चे का जिस्म नशोनुमा पाता था, बच्चे का जिस्म बढ़ रहा था, जिस्म बढ़ रहा था। और जब बच्चे के कान में दरूद पड़ रही थी तो बच्चे का रूह पड़ रहा था, बच्चे की रूह जिंदा हो रही थी, उसकी रूह को तवानाई मिल रही थी। अरे दूध जब माँ बावजू होकर पिलाती है तो बच्चे का जिस्म जिंदा होता है, और जब माँ दरूद पाक पड़ती है तो बच्चे की रूह बेदार होती है। आज हमारा जिस्म जिंदा है मगर रूहें मर चुकी है। इतनी मर चुकी है कि हमसे गुनाह होता है। अफसोस है यार, एक मुसलमान होकर के शराब पी लेता है मगर उसे अफसोस है। वो अपने आप को मुसलमान कहता है, खुलेआम झूठ बोलता है, मगर एहसास गुनाह दिल में नहीं पैदा होता है। भाई की मेल काट लेता है, भाई का हक मारता है, एहसास गुनाह नहीं होता है। दूसरों की चुगलियां करता है मगर एहसास गुनाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता? मेरे नबी ने फरमाया है कि जब दिल मुर्दा हो जाता है तो उसके दिलों से एहसास गुनाह निकाल दिया। अब अंदाजा लगाए हाल ये हमारा है कि नहीं है। वरना अगर तारीख के औराक आपके सामने रख तो वक्त नहीं, वाकयात तो बहुत है। ऐसे ऐसे सहाबा और नबी के मानने वाले गुजरे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले गुजरे हैं,
اگر ایک غلطی ان سے ہو گئی ہے تو پوری پوری رات رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھ کر رب کی بارگاہ میں روتے رہے، خطاؤں کی معافی مانگتے رہے۔ ہم سے گناہوں پہ گناہ ہوتا ہے۔ تم نے غوث اعظم کا نام سنا ہوگا نا، سنی نہیں سنے گا تو نام جانتے ہو تو تم نے ایک واقعہ بھی سنا ہوگا۔ ان کا نام سنا ہے تو ایک واقعہ بھی سنا ہوگا کہ وہ پانی میں سیب بہتا ہوا جا رہا تھا اور آپ نے اٹھا کر کے کھا لیا۔ جب دل میں احساس گناہ پیدا ہوا تو واپس گئے باغ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جب باغبان ملا تو 12 سال تک اس کی بات رکھوا دیا۔ کتنے سال تک؟ زور سے بولو۔ سیب چھین کے کھایا تھا، چورا کے کھایا تھا؟ نہیں، ندی میں بہتا ہوا آ رہا تھا، لاوارث سے تھا، کھا لیا تھا۔ اتنا تگڑا موازنہ نہیں، نا علمی میں تھا، ویسے معاف ہوتا۔ لیکن احساس گناہ پیدا ہوا، دل میں خیال آیا اگر رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے ایک سیب کھایا تھا، مالک سے پوچھا تھا، تو میں جواب کیا دوں؟ احساس پیدا ہوا، چلے گئے 12 برس تک بات کی رکھوالی کی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں جب باپ اتنا طیب و طاہر ہوتا ہے، ماں طیبہ و طاہرہ ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بن کر کے پیدا ہوتا ہے، اور جب باپ عیاش ہوتا ہے، ماں بے نمازی ہوتی ہے تو بیٹا شیطان بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ سماج کو تو خراب ہم نے کیا ہے نا۔ سماج کو خراب کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ خراب کرنے والے ہم ہیں۔ یہ ہمارے اعمال ہیں۔ اگر ہمارے اعمال کی اصلاح ہو جائے، ہم راہ راست پر آ جائے تو یقیناً یہ زمانہ تو میرے قدموں پر غلامی آ کر کے کرے گا۔ میرے رب کا فیصلہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب ارشاد فرماتا ہے صحیح معنوں میں مومن اگر تم بن جاؤ تو کامیابی تمہارے قدموں پر آ کر کے چومے گی۔ ہمارے حالات خراب ہیں تو ہماری دنیا خراب ہے۔ اور ایک چیز اور آخری بات عرض کر دوں، اگر ہم اللہ اس کے رسول سے دور ہو گئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دنیا کے لیے ہم نے دین کو اگر چھوڑا تو دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی، دنیا تو جائے گی، اور یہ دین ہاتھ سے جائے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مرنے کے وقت میری موت بھی خراب ہوگی، میری قبر بھی خراب ہوگی، اور مرنے کے بعد میدان محشر کے دن جب رب کا اعلان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کل قیامت کے دن دنیا کے اندر رہ کر اگر ایک ذرے کے برابر ہم نے نیکی کی ہے اس کا بھی حساب مجھ سے لیا جائے گا، اگر ایک ذرے کے برابر برائی کی ہے اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ کیا سمجھتے ہو کہ بس یہ دنیا ہے، کما کھا لو، چھینو اور جیب میں رکھو، چلے جاؤ، بنا لو 3 منزل کا مکان، دیکھا جائے، دیکھو گے کتنے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد فرشتوں سے لڑ جائیں گے، دیکھ لیں گے، بتائیں گے مرنے کے بعد کیا جو دیکھنا ہے دنیا میں دیکھ لو یار۔ ظالموں کی حیثیت دیکھ لو، ظالموں کی زندگی دیکھ لو، ظالموں کی اوقات دیکھ لو، گنہگاروں کی زندگی دیکھ لو، ان کی موت کا انجام دیکھ لو، ان کے قبر کے واقعات سن لو، ابھی سمجھ لو مرنے کے بعد کیا سمجھو گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ قیامت میں آ کر مان گیا۔ ٹھیک ہے یار، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد کیوں نہیں دیکھا صاحب ہوگا۔ اگر یہ تمہارے ذہن میں ہو دنیا ہے، کما لو، اکٹھا کر لو، پہیا گاڑی سے چلو، لوگ بڑی عزت کریں گے، جیب میں جب پیسہ ہوگا تو لوگ سلام کریں گے، لیکن میرا رب ارشاد فرماتا ہے عند اللہ اتقاکم، رب ارشاد فرماتا ہے لوگوں یہ تمہاری بھول ہے، اگر تم دیندار ہو تو میرا رب کا وعدہ ہے کہ عزت دار تم بن جاؤ گے، اور اگر بے دین ہو تو عزت تمہاری نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں ہوگی۔ تو رب دیندار کو تقویٰ وہ طہارت کرنے والوں کو عزت دار کہہ رہا ہے، تم جیسے لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو تھوڑی کہہ رہا ہے۔ اور ہم بھولے نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس پیسہ تو عزت دار، ہمیں بتا
ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم دنیا کے اندر کرتے جائیں گے قبر میں اس کا حساب مجھ سے لیا جائے گا. جیسے عمل ہوں گے میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ قبر تمہاری حد نگاہ تک جنت کی بہاروں میں تبدیل کر دیا جائے گا. تمہاری قبر جنت کی کیاری بنا دی جائے گی. اگر اچھے عمل کر کے گئے ہو اور عمل اگر اچھا نہیں ہے تو یہ قبر تمہارے لیے جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنا دیا جائے گا. بچو گے نہیں. منافق آیا حضرت علی کے پاس سوال کر دیا کہ علی یہ بتاؤ ہم نے سنا ہے کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ قبر میں سوال ہوگا. تو آپ نے کہا الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے دوسرا سوال کیا کہ علی یہ بتاؤ قبر میں سوال ہوگا یہ معلوم تم کو کیسے؟ مرنے کے بعد کوئی شخص قبر سے واپس آیا ہے تمہیں بتانے کے لیے کہ قبر میں سوال ہوگا کہ من گھڑت قصہ بنا لیے؟ کیونکہ وہ سامنے والا قرآن پڑھ کے نہ وہ قرآن سمجھتا نہ وہ حدیث سمجھتا. آپ نے قرآن و حدیث کا جواب نہیں. علی تھے علی تھے میرے آقا نے جنہیں باب العلم کہا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم علی بابھا. ارے علی وہ علی ہے منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا اے دنیا والو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھ لو علی بتا دیں گے. وہ علی کا علم ہے. جبریل آ گئے امتحان لینے علی کا. وہ آ کر کے پوچھا علی یہ بتاؤ تم اعلان کرتے ہو جو پوچھنا چاہو پوچھ لو. کہا ہاں پوچھ لو. کہا تو میرا ایک سوال بتاؤ نا. کہا کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ اس میں جبریل کہاں؟ اور جبریل ہی انسانی شکل میں آئے. جب اعلان کیا تو جبریل آ گئے انسانی شکل میں اور پوچھا اے علی بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ الحمدللہ علی کی آنکھوں کا اندازہ لگاؤ جسے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کیا ہو اس کے علم کا عالم کیا. علی نے آنکھوں کو بند کیا. الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھ کو بند کیا اوپر دیکھا نیچے دیکھا آنکھ کھولا. سامنے والے نے پوچھا کہ علی سن لیا کہاں ہے جبریل؟ آپ نے فرمایا کہ اوپر عرش اعظم تک دیکھا نیچے تک شمال و جنوب سے لے کر کے پوری کائنات کا جائزہ لے لیا. اس وقت جبریل کہیں نہیں ملا. جو سامنے میرے کھڑا ہے وہی جبریل ہے. ہاں جو سامنے کھڑا ہے وہی جبریل ہے. تو یہ علی کے علم کا عالم تھا. وہ آئے تھے علی سے سوال کرنے. پوچھا کہ علی تمہارے پاس کوئی آیا ہے قبر سے بتانے کے لیے کہ قبر میں سوال ہوگا؟ تو آپ نے قرآن و حدیث نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس قبر سے کوئی نہیں آیا ہے بتانے کے لیے کہ قبر میں سوال ہوگا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سے کس نے آ کے بتا دیا کہ قبر میں سوال نہیں؟ دونوں پہلو ہیں. اس نے علی سے پوچھا کس نے آ کے بتایا ہے کہ قبر میں سوال ہوگا؟ تو علی نے اس سے پوچھا تو بتا تجھ سے آ کے کس نے بتایا کہ سوال نہیں ہوگا؟ اب وہ چوک گئے. حضرت علی نے پھر اس سے فرمایا کہ یہ بتا کر ہم دونوں چیزیں مانتے ہیں قبر میں سوال ہوگا نہیں ہوگا. دونوں پہلوؤں پر یقین نہ کیا جائے. دونوں کو شک کے دائرے میں رکھنا جائے. مجھے سمجھانا تھا. علی نے فرمایا کہ قبر میں سوال ایک مانتے ہیں کہ نہیں ہوگا تو جو عمل ہم نے کیا ہے وہ بھی رائے گا ہو جائے گا اور جو عمل تو نے کیا ہے وہ بھی رائے گا ہو جائے گا. مرنے کے بعد دونوں کے عمل مٹا دیے جائیں گے. ہم اور تم مٹ جاؤ گے عمل بھی مٹ جائے گا. ایک تو یہ تمہارے عقیدے کے اعتبار سے ہوا. جو دنیا میں ہم عمل کیا ہے ہم نے کیا ہے وہ مٹ جائے گا میرے ساتھ. تم نے جو عمل کیا ہے وہ تمہارے ساتھ دنیا میں مٹ جائے گا. علی نے فرمایا اگر ہو گیا تو نہیں ہوا سارے عمل دنیا میں مٹا دیے جائیں گے. اور اگر قبر میں ہو گیا تو کیا کرے گا؟ جب علی نے مجھ سے یہ پوچھا تو دماغ کی بتی جل گئی. اس نے کہا علی یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم نے یہ سوچ لیا کہ قبر میں سوال نہیں ہوگا. علی نے فرمایا نہیں ہوگا تو دونوں کے عمل مٹا دیے جائیں گے. اگر قبر میں سوال ہو گیا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا علی اس کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. علی نے فرمایا الحمدللہ میرا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے اگر مرنے کے بعد قبر میں سوال ہوا تو ہمیں جواب کیا دینا ہے.
علی کے قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا کہ علی وہ راستہ ہمیں بھی بتا دو جو راستہ مرنے کے بعد کی تیاری کرواتا ہے۔ علی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا، اے لوگو، دین اتنا طیب و طاہر ہے جو دنیا بھی عطا کرتا ہے اور آخرت بھی عطا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دین وہ ہمارا ہے جو علی نے فرمایا تھا کہ آ جاؤ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ کا مطالعہ کر لو، عمل کر لو، دل سے تسلیم کر لو، رب تمہاری دنیا بھی کامیاب کر دے گا، تمہاری آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ ناستک تھا، اس کے سمجھ میں آیا کہ کلمہ پڑھ لو تو دونوں راستے آسان ہو جائیں گے، اور ہم اتنے نادان ہیں کہ کلمہ پڑھ کر کے گمراہ ہیں، ہم کو یہ نہیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں تھے، میرے آقا نے فرمایا قبر کے حالات بیان کیے، ضمناً بات آئی تو عرض کر دوں، قبر کے حالات بیان کرنے لگے میرے آقا، اور آقا نے فرمایا کہ جب تم مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے جو فرشتہ تم سے سوال و جواب کرنے کے لیے آئے گا، میرے آقا نے اس کی کیفیت بیان کی۔ آقا فرماتے ہیں جو فرشتہ آئے گا اس کے بڑے بڑے بال ہوں گے، بڑے بڑے اس کے ناخن ہوں گے، دانت اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتا ہوا ہے، آنکھیں اتنی بڑی ہوں گی کہ آگ کے انگارے اس کے آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ میرے آقا نے سب کے حالات بیان کیے صحابہ سنے، لرز رونے لگے کہ یا رسول اللہ قبر میں یہ حالات ہوں گے، فرشتہ جو آئے گا حساب پوچھنے کے لیے، ان سے سوال و جواب کرنے کے لیے آئے گا، وہ اتنا ڈراؤنا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے، لیکن عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ وہ فرشتہ آئے گا تو آئے گا، دیکھیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ جو محبت آپ سے مجھے اس وقت دنیا کے اندر ہے کیا وہ قبر میں بھی رہے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ میرے آقا کی حدیث آقا ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس طریقے سے دنیا میں رہ کر اپنی زندگی گزارو گے، مرنے کے بعد اسی ماحول میں جاؤ گے۔ آقا کی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اب دنیا سے جائیں گے قبر میں رکھ دیے جائیں گے، اور جب فرشتہ سوال کرنے کے لیے آئے گا تو جانتے ہو وقت کیا ہوگا؟ وہ عصر و مغرب کے بیچ کا وقت۔ آقا نے فرمایا فرشتہ جب آئے گا جگائے گا جھنجھوڑ کر کے، اور مردہ اٹھے گا، سب سے پہلے نظر سورج پہ پڑے گی، اور جب سورج کی طرف دیکھے گا سورج ڈوبنے والا ہے تو فرشتے سے جانتے ہو کیا کہے گا؟ وہ فرشتے سے کہے گا تھوڑی دیر ٹھہر جا، سورج ڈوبنے والا ہے، ابھی ہم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز ادا کر۔ کوئی کبھی مرے جب قبر میں جائے گا اور فرشتے سوال کریں گے تو وہ عصر و مغرب کے بیچ کا وقت اٹھائیں گے، وہ بندہ اٹھے گا، جب فرشتہ سوال کرے گا تو بندہ جواب دے گا رک جا، تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں نماز پڑھ لوں، ابھی ہم نے نماز ادا نہیں کی، عصر کی، سورج ڈوبنے والا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کہے گا کون؟ جس نے کبھی مسجد نہیں دیکھا ہے وہ کہے گا، جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کہے گا ارے یہ مسلمان ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے عصر کی نماز عشاء کے بعد ہوتی ہے کہ ظہر کے بعد ہوتی ہے، دن میں پڑھی جاتی ہے کہ رات میں پڑھی جاتی ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ حالات تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس سے میری مشابہت ہوگی، جیسا میرا رویہ ہوگا، دستور ہوگا، ویسے انجام ہوگا۔ دنیا میں اگر دنیا دار بن کر کے رہو گے تو حشر بھی ویسے ہوگا۔ عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ جب فرشتے مجھ سے پوچھنے آئیں گے تو آج جو عمر کے سینے میں دل ہے، میرا جو دستور ہے، میرے جو خیالات ہیں یا رسول اللہ یہی قبر میں ہوں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں یہی ہوگا۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا تھا یا رسول اللہ اگر ہمارا یہی ایمان
अल्हम्दुलिल्लाह यही मोहब्बत, यही ख्यालात अगर बरकरार रहे तो या रसूल अल्लाह मैं कब्र में निपट लूंगा। क्या कहा था? कब्र में निपट लूंगा। आपका इंतकाल हुआ, आप कब्र में गए, फरिश्ते आए, सवाल जवाब हुआ, बात गुजर गई। एक दिन आपके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर ने आपको ख्वाब में देखा। तो जब ख्वाब में आपको देखा तो पूछा, अब्बा हुजूर कब्र के हालात कुछ बताओ ना, कब्र में क्या हुआ? तो आपने फरमाया कि कब्र में क्या हुआ, कब्र के हालात अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, फरिश्तों का सवाल और जवाब हुआ, उसे दे दिया और अल्लाह ने करम किया, मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में अल्लाह ने जन्नत अता कर दी, बख्शिश हो गई। मैं तो डर रहा था, न जाने क्या हुआ। उमर फारूक आज़म का जब आखिरी वक्त आया तो दारो खताब हो गए। कौन रो रहा था जानते हो? वो उमर फारूक आज़म रो रहे थे, जिनके बारे में आका ने फरमाया है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। वो अल्लाह के खौफ से रो रहे थे। हम भी रोते हैं, नहीं रोते? बहरहाल बात लंबी होती जा रही है। बेटे ने पूछा कि अब्बा कब्र में हुआ क्या? तो आपने फरमाया सब अच्छा अच्छा हुआ। आप भाई अच्छा अच्छा ना बताओ, उन फरिश्तों के बारे में बताओ, फरिश्ते आए थे कि नहीं आए थे? तो आपने फरमाया कि हाँ फरिश्ते आए थे। तो क्या हुआ? फिर मैं सो रहा था, फरिश्ते कब्र चीरती हुई आए, मुझे जगाया, और जब मुझे जगाया मैं उठ करके बैठा तो फरिश्तों ने आते ही आते न कुछ इधर का न उधर का सीधे मुझसे सवाल कर दिया। और जब फरिश्तों ने मुझसे सवाल किया तो मैंने नबी की सुन्नत उन्हें बता दी। मैंने फरिश्तों से बता दिया, सुनो मेरे नबी का फरमान है, जब किसी के घर में दाखिल हो तो पहले सलाम कर लिया करो। तुम आए कैसे ऐसे बगैर सलाम के? वापस हो, पहले सलाम कर लो, फिर मेरे कब्र में आना। फरिश्तों ने एक दूसरे से कहा, या अल्लाह, ये अल्लाह का कौन सा बंदा है? हम इससे सवाल कर रहे हैं, मुझे सबक सिखा रहा है, ये हम ही से पूछ रहा। फरिश्ते वापस हुए, सलाम किया। उमर फारूक आज़म ने जवाब दिया, और जवाब दे करके जब फरिश्ते अंदर आए तो पूछा, मन रब को कहा, पता तेरा रब कौन है? तो आपने फरमाया फिर मेरे सवाल का जवाब। कहा क्या है? कहा ये बताओ तुमने सलाम जो मुझे किया मोमिन समझ के कि काफिर समझ? जो तुमने सलाम मुझसे किया है वो क्या समझ के किया है, मोमिन की काफिर? तुमने कहा कि सलाम मोमिन को किया जाता, मैंने मोमिन समझ के किया है। तो कहा जब तुम मुझसे मोमिन मुझसे समझते हो तो मुझसे क्या पूछते हो अल्लाह से? जब मोमिन मानते हो मुझे तो पूछते क्यों हो? पूरी जिंदगी मैं अपने ईमान की गवाही देता रहा, कोई मतलब ना निकला। आज कब्र में सवाल करने आए हो, आज उमर नहीं बताएगा, जाके रब से पूछ लो कि उमर तुम्हारा कौन है। अगर रब ने मुझे मान लिया तो बेड़ा पार हो जाए। कम से कम दुनिया में तो इस लायक बनो, ईमान की रोशनी पैदा करो, ईमान की रोशनी। अगर मुसलमान हो से दूर हो जाओ, ऐसे दूर हो जाओ। एक सिख था, वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ। जिस हालात में वो रहता था, जिस महल्ले में, माहौल में, वहाँ हजरत डरता था, अपना ईमान छुपा के रखता था, लोगों से बताया। लेकिन जब वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया तो लोग अंदाजा लगाने लगे शायद ये मुसलमान हो गया। तो लोग आपस में जानते हो क्या बात करते थे? लोग आपस में बात करते थे, यार ये पहले की इसकी बातें बदल गई, अब ये अलग बोलता है। अलग क्या बोलता है? यार ये बात में सच बोलता है, लगता है मुसलमान हो गया। लोग आपस में बात करते थे, दलील क्या बनाते थे? ये बात में सच बोलता है, लगता है ये मुसलमान हो गया है। ये हमारी दलील थी कि जान देना तो गवारा था, मगर हम झूठ नहीं बोलते थे। आज झूठ हमारी पहचान बनती जा रही है। कितने लोग हैं जो समाज में सच और झूठ का फर्क करते हैं? मालूम है गुनाह करते हैं मगर एक साथ से गुनाह नहीं पैदा होता। लोगों, ये जलसे वो जगह है जहाँ से तुम्हें दीन मिलता है। ये दीन मिलने का जरिया है ये स्टेज, ये उलमा की जमात है। इनकी इज्जत और तौकीर किया करो। इनके पास जब कभी तुम्हारी हाजिरी हो, इनसे मुलाकात हो तो इनसे मत कहो मौलाना एक तावीज बना दो, हम प्रधानी में कामयाब हो जाए। अरे इनके पास जब जाओ तो कह दो मौलाना एक दुआ बता दो जो हमारी कब्र की मंजिल आसान हो जाए।
غوث اعظم کی نیاز دلاؤ تو مکان و گاڑی دکان نہ مانگو بلکہ ایمان کی دولت مانگو. اجمیر شریف کبھی حاضری ہو تو وہاں جا کے دکان نہ مانگو, ایمان کی دولت مانگو. اس لیے ایمان اگر بچ گیا تو دنیا بچ جائے گی اور آخرت بھی بچ جائے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خوب کی سیر چمن پھول کھلے شاد رہے, باغ با جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.